محترم سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے اور ایمان کی دولت سے نوازے، کلمہ نصیب فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے اللہ کے سامنے کوئی درخواست نہیں کی تھی، اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں پسند کیا، ہمیں چنا اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ایسی امت ہے، فرماتے ہیں سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں انبیاء میں سے، لیکن سارے انبیاء سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن اس امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ساری امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ جب اللہ نے اس امت کی فضیلت بیان کی تو بہت سے انبیاء نے یہ درخواست کی، اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس امت میں ہمیں پیدا کر دے، امتی بنا کے، نبی بنا کے۔ اتنی فضیلت ہے اس امت، حالانکہ یہ طاقت کے لحاظ سے اور قد و قامت کے لحاظ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان سے بہت کمزور ہے۔ ایسی امتیں گزری ہیں جن کے 60 فٹ جو ہے قد ہوا کرتے ہیں، اور جب وہ درخت کو پکڑتے تو جڑ کے ساتھ نکال دیتے، اتنی طاقتور قوم ہے۔ اور یہ امت جو ہے، اور ان امتوں کی عمر جو ہے ہزاروں سال ہوا کرتی ہے، اور یہ امت اتنی کمزور ہے، ایک تو اس کا قد بھی چھوٹا اور طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور، ایک چھوٹا سا پودا بھی ہم نہیں نکال سکتے جڑ کے ساتھ، اور عمر بھی کم ہے 63 سال۔ کچھ لوگ جو ہے اس سے اوپر چلے جاتے ہیں، ورنہ 63 سال جو ہے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے قرآن میں۔ تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم اس امت میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات کہ پھر اللہ نے اس امت میں ہمیں پسند کیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ورنہ جو کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پسند کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم اگر ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو ہم اللہ کی اس ایک نعمت کا بدلہ عطا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، تو اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک نظام بنایا ہے، جب انسان لقمہ کھا لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، تو اس جو چیز وہ کھاتا ہے اس سے سب چیز طاقت تو نہیں بنتی، اس سے پیشاب الگ ہو جاتا ہے، پاخانہ الگ ہو جاتا ہے، خون الگ بنتا ہے، اندر ایک اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اب کسی انسان کے گردے خراب ہو جائے تو اللہ نے اس کے اندر فٹ کر کے رکھے ہیں، لگائے ہیں، پھر وہ لاکھوں کروڑوں لگا کے دوسرے گردے لگا لیتا ہے، لیکن کروڑوں لگانے کے بعد بھی جب وہ گردے لگاتا ہے تو وہ گردے ویسے کام نہیں کرتے جیسے اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اب کسی انسان کو یہ کہو کہ اپنے آنکھیں مجھے دے دو اور مجھ سے پیسے لے، تو کوئی انسان نہیں بیچے گا، چاہے لاکھوں دے دو، کروڑوں دے دو۔
کیونکہ جس انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، وہی اس کی اہمیت سمجھ سکتا ہے۔ جو انسان نہیں سن سکتا وہی کانوں کی اہمیت سمجھ سکتا ہے۔ جو انسان بول نہیں سکتا وہی انسان جو ہے زبان والے کی اہمیت سمجھ سکتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے دنیاوی نعمتوں پہ یا دینی نعمتوں پر کہ اللہ نے کسی کو دین کی نعمت سے نوازا ہے، کسی بھی عمل پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس نعمت میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کوئی دور کی طرف، راستے میں ایک انسان نے اس نے کہا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ملاقات کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جتنا آپ نے مجھے عطا کر دی یہ کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے آگے چل پڑے تو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، اس نے ریت میں جو ہے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے کلام کرنے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اپنے رب سے کہو مجھے کپڑے تو دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ سے کلام کیا، پھر بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا کسی نے کچھ پوچھا تو نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جتنا آپ نے عطا کر دی وہ کافی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو کہ شکر کرنا چھوڑ دو۔ جب وہ شکر کرنا چھوڑ دے گا نعمتوں پر تو میں اسے نعمتیں بند کر دوں گا، اسے اور کچھ بھی عطا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا یا اللہ سے کہو کہ مجھے کپڑے تو دے دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے کہو کہ شکر ادا کیا کرو۔ جب وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا نعمتوں پر تو اللہ اسے اور بھی نعمتیں عطا کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ پہلے آدمی نے پوچھا کہ رب نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے کہو کہ شکر کرنا چھوڑ دو، میں نعمتیں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ جس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب رب کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تو عطا کرے گا۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں کس بات پہ شکر ادا کروں؟ اس نے نہ شکری۔ تو فرمایا اسی وقت طوفان آیا، ہوا چل پڑی، اور جس ریت میں اس نے جسم کو چھپایا تھا وہ ریت جو ہے اس کے جسم سے ہٹ گیا، وہ ننگا رہ گیا۔ اب جسم کو جو اس نے ریت میں چھپایا تھا اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے جسم کو چھپایا ہوا ہے، تو اللہ اسے کپڑے بھی عطا کر دیتا۔ اب اس نے نہ شکری کی تو اللہ نے اسے ریت بھی چھین لیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات کہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے آدمی کو ہمیشہ دیکھا کرو، جو آپ سے مالی لحاظ سے کمزور ہے، غریب ہے، اس کو دیکھا کرو۔ جب آپ دنیاوی لحاظ سے غریب انسان کو دیکھو گے، اب سے اپنے سے نیچے انسان کو دیکھو گے تو آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیا۔ اور دین کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے اوپر انسان کو دیکھا کرو، تاکہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کہ اس نے جو ہے علم حاصل کیا تو اللہ مجھے بھی علم عطا کر دے۔ وہ قرآن کا حافظ ہے، کاش یہ بھی قرآن کا حافظ ہوتا۔ وہ عالم دین ہے،
کاش کہ میں نے بھی علم پڑھا ہوتا، کیونکہ جب ان چیزوں کی فضیلت انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو تب انسان کے دل پر جو ہے شکر کا لفظ پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ الحمد سے شروع کرو اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے. الحمد سے شروع کرو. جب آپ والناس تک پہنچ جاؤ گے تو وہی آپ کا جنت میں مقام ہے. اب وہ جو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا جنت میں. اب درجہ بلند کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف ایک سیڑھی چڑھ گیا. فرماتے ہیں کہ پہلے درجے کی جنت سے دوسرے درجے والی جنت بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، پھر دوسرے درجے کی جنت سے تیسرے درجے والی جنت بہت زیادہ خوبصورت ہوگی. تو قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ جب وہ الناس تک پہنچ جائے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، صرف حافظ قرآن کی فضیلت نہیں ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ بچہ قرآن پڑھے گا اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا تو اس کے والدین کے درجات کو بھی ایک ایک درجے کو بلند کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. آج کل قرآن کی کوئی اہمیت نہیں. اور فرماتے ہیں کہ حافظ، دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. جو عالم دین ہے اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے، فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. آج کل ہم لاکھوں کروڑوں لگا لیتے ہیں سوچوں پر، انجینئر ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، قرآن کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ کسی حدیث میں یا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنایا تو وہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا یا اس کو جنت میں یہ مقام ملے گا. وہ صرف دنیاوی ضرورت ہے، ہر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اصل جو مقصد ہے ہم نے ضرورت کے لیے مقصد کو چھوڑ دیا. فرماتے ایک عام انسان جو ہے عبادت گزار ہے، وہ ساری رات جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد پہ کھڑا ہو گیا، یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے. صبح کی نماز تک وہ عبادت کر رہا ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اس نے پڑھ لی. اور ایک عالم بعمل، وہ ساری اس نے صرف عشاء کی نماز پڑھی ہے، وہ اس کے بعد وہ سو گیا اور صبح کی جماعت کی لوگ صبح کی جماعت اس نے پڑھی. تو فرماتے ہیں کہ جو عالم وہ ساری رات سوتا رہا اور ایک عام آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، پھر بھی اللہ کے نزدیک اس عالم کی نیند جو ہے اس عبادت گزار کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. ساری رات وہ سوتا رہا لیکن اللہ کو جو ہے زیادہ افضل ہے اس کی عبادت سے اس کی نیند، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث ہے. تو ہمیں ہر حال پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب انسان توڑے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اسے زیادہ عطا کرے گا. کوئی انسان نماز کی توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت ذکر اذکار کی توفیق مل جائے، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے قرآن پڑھنے کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جب وہ دل سے شکر ادا کرے گا تو اللہ اسے پکا نمازی بنا دے گا. 5 پھر اسے نماز میں سکون ملے گا، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں ذکر کرنے میں اسے سکون ملے گا.